بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں صفا اور مروہ کے بارے میں آپ کو اہم معلومات دیں گے۔ صفا اور مروہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں جو کہ حرم کعبہ کے بالکل قریب ہیں، اور آج کل تو بلند عمارتوں اور اونچی سڑکوں اور دونوں پہاڑوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام ہی کچھ بلندی رکھتی ہیں۔ ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرہواں بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اسی لیے زمانہ قدیم میں یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں، اور حجاج کرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کرتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مگر زمانہ جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام اصاف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا، ان دونوں خبیثوں نے خانہ کعبہ کے اندر زناکاری کر لی تو ان دونوں پر قہر الہی نازل ہو گیا اور یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے۔ پھر زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو کعبہ سے نکال کر صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا اور مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج اور گناہ نہیں، بلکہ حج اور عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا اور مروہ کا طواف ضروری ہے۔ فتح مکہ کے دن نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق مقدس اور معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج اور عمرہ میں لازمی اور ضروری قرار دیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ صفا اور مروہ سے جو درس ہمیں ملتا ہے وہ درس یہ ہے کہ دونوں پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوڑ کر پانی کی تلاش کی تو ایک نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم ان پہاڑیوں پر پڑ جانے سے ان دونوں پہاڑیوں کو یہ عزت اور عظمت مل گئی کہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک مقدس یادگار بن جانے کا ان دونوں پہاڑیوں کو اعزاز اور شرف مل گیا، اور یہ دونوں پہاڑیاں حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف اور سعی کا ایک مقبول اور محترم مقام بن گئیں۔ اس سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں اور اللہ والیوں سے اگر کسی جگہ کو کوئی خاص تعلق ہو جائے تو وہ جگہ بہت معزز اور معظم بن جاتی ہے اور ہر مسلمان کے لیے وہ جگہ قابل تعظیم اور لائق احترام ہو جاتی ہے، ورنہ مکہ مکرمہ میں بہت سی اور پہاڑیاں اور چھوٹے بڑے بہت پہاڑ ہیں، مگر صفا اور مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو جو تقدس اور عظمت حاصل ہے وہ کسی دوسرے پہاڑ کو حاصل نہیں۔ اس کی وجہ سے اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں پہاڑیاں ایک نیک نبی کی والدہ کی ایک مبارک جد و جہد کی یادگار ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔